بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی مارکیٹ میں کوئی سامان لینے جائیں تو دکاندار ہمیں مختلف چیزیں دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کم کوالٹی والی ہے اور یہ ہائی کوالٹی والی ہے، یہ پائیدار اور یہ اچھی چیز ہے، اور دوسری چیز بتاتا ہے کہ یہ ہلکی چیز ہے، یہ زیادہ دیر چلے گی اور یہ کم ٹائم چلے گی۔ تو اسی طریقے سے اس کو مثال سے سمجھ لیں، جیسے کوئی سونار کے پاس جائے، سونار کی دکان پہ، تو سونار بتاتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے اور یہ اوریجنل گولڈ ہے، یا آرٹیفیشل جو ہوتا ہے اور نقلی قسم کے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے سونے کا پانی چڑھایا ہوتا ہے یا چاندی کا پانی چڑھایا ہوتا ہے، اس کو لگایا ہوتا ہے۔ تو اب وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ اوریجنل گولڈ ہے اور یہ فلاں والا، اس کے اوپر ہم نے پانی چڑھایا ہوا ہے، اب آپ کی مرضی، آپ جو لے لیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں اور بھی کئی ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہم کوئی اور سامان خریدنے جاتے ہیں، دکان پہ شیشے کا بھی سامان ہوتا ہے، گلاس ہوتے ہیں، پلاسٹک کے بھی گلاس ہوتے ہیں، لوہے کے بھی گلاس ہوتے ہیں۔ تو اب دکاندار ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز چاہیے، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں۔ اب دکاندار نے جو لوہا بنایا ہے، اور لوہے میں بھی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، ٹین کا ہوتا ہے سامان بنا ہوتا، اور کوئی مضبوط لوہے کا سامان ہوتا ہے۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ جو آپ کو چاہیے آپ وہ لے لیں۔ اسی طریقے سے اب ہم دیکھیں کہ دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آخرت کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے، ہمیں بتاتا بھی ہے کہ ان دونوں میں سے تمہیں کیا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی چاہتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ لوگ صرف ظاہری دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا آخرت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں مضبوط، پائیدار، اچھی کون سی چیز ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم اس میں سے جو چوائس کر لو، جس کو تم پسند کر لو۔ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، تمہاری مرضی، تم آخرت کو پسند کرتے ہو، تمہاری مرضی۔ اسی طرح اب یہ ہم پر ہے، یہ اب ہم پر ہے کہ ہم کس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جس بندے نے اپنی دنیا کو ترجیح دی، اس نے اپنی آخرت تباہ کی، اس نے اپنی آخرت کو برباد کیا، اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ جس نے اپنی دنیا کو نفع پہنچایا، اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو فائدہ پہنچایا، اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو، یعنی دنیا تو فنا ہو جائے گی، آخرت باقی رہنے والی ہے، تم اس کو ترجیح دو، اس کی فکر زیادہ کرو، اس کے لیے کوشش زیادہ کرو، اس کے لیے اعمال زیادہ کرو۔ آپ کی ایک اور حدیث مبارکہ میں، آپ کی ایک اور حدیث ہے، وہاں پر ارشاد ہے، ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ اب دنیا میں ہم جو آخرت کے لیے نیک عمل کریں گے، جو ہم کوشش کریں گے، وہی ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ کس نے اپنے نفس کے لیے آگے کیا تیار کر کے بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ انفطار کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے
اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب تارے جھڑ جائیں گے، اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ اس میں سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے، اور پھر عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص، ہر نفس، ہر جان، ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا تھا۔ تو ہمیں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، آخرت کے لیے اعمال کرنے چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ دنیا تو ہر میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، یہاں پر ہمیشہ کوئی بھی نہیں ہو، تو اب ہمیں آخرت کے لیے اعمال، نیک اعمال بجا لینا چاہیے، آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہم جیسے بھی ہو گزارا کر لیں، آخرت کے لیے ہمیں زیادہ محنت کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔